اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا جس طرح ہم نے تم سے پہلی قوموں پر ان روزوں کو فرض کیا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مقصد کیا تھا؟ تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ کیا بھوکے رہ لینا، سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کر لینا، کیا صرف یہی ہے روزے کا مقصد؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے ایسا شخص جس نے اپنی زندگی کے اندر رمضان کو پایا اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر کہا آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہماری زندگیوں کے اندر ایک اور رمضان کو اللہ تعالیٰ نے ویلکم کروایا۔ آج ہم اس رمضان کے اندر موجود ہیں، لیکن انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں، آج کے اس لیکچر میں ہم جانیں گے کہ رمضان کا روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے۔ کیا بھوکے رہ لینا، سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کر لینا، کیا صرف یہی ہے روزے کا مقصد؟ تو آئیے جانتے ہیں آخر اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح ہم نے تم سے پہلی قوموں پر ان روزوں کو فرض کیا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لو۔ آج انشاءاللہ ہم جانیں گے تقوی کیا ہے اور روزے کا تقوی کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ سب سے پہلے ہم انشاءاللہ ایک راوی ہیں، ایک صحابی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ تقوی کیا ہے؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کہا کیا تمہارا گزر کسی ایسی وادی سے ہوا ہے جو کہ جس کی جھاڑیاں نوکیلی اور کانٹے دار ہوں؟ تو شخص کہنے لگا نعم، جی میں ایسی وادی سے گزر ہوا ہے، میرا اکثر ہوتا رہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کہا کہ تم اس وادی سے کیسے گزرتے تھے؟ تمہارا گزر اس وادی سے کیسے ہوتا تھا؟ تم کیا طریقہ اپناتے تھے وہاں سے گزرنے کا؟ تو کہنے لگا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا تھا یا میں ان کانٹوں سے الگ ہو کر چلتا تھا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہی تقوی، یہی تو تقوی ہے کہ تم گناہوں سے اور دنیا کی رنگینیوں سے الگ تھلگ ہو کر چلو، اپنے آپ کو سمیٹ کر چلو اور ان سے بچ جاؤ، یہ تقوی ہے۔ اسی طرح تقوی جو ہے اس کی مختلف محدثین نے مختلف اصطلاحات میں اور مختلف اس کی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ ایک محدث تقوی کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تقوی یہ ہے کہ ہر اس کام کو کر لینا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے بچ جانا، اس سے رک جانا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یہ تقوی ہے۔ ٹوڈے ول فائنڈ انشاءاللہ کہ ہم اس تقوی کو حاصل کیسے کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ اے صحابہ، میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا ہوں، تم بھی اللہ سے دعا مانگا کرو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، والتقی اور تقوی کا، پرہیزگاری کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، والعفاف والغنی اور اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا اور غنا ہونے کا، غنی ہونے کا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ مجھے تو غنی کر دے، مجھے تقوی والا بنا دے، اللہ مجھے ہدایت عطا فرما دے۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو یاد کریں، اپنی نمازوں کے اندر، اپنے چلتے پھرتے رمضان المبارک کے اندر ہم اس دعا کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ سیکنڈ تھنگ، تقوی کی آخر فضیلت کیا ہے؟ تقوی کی اگر فضیلت کی ہم بات کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسنون خطبہ دیتے یا کسی نکاح پر خطبہ دیتے یا جمعے کا خطبہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیات کی تلاوت لازمی کیا کرتے تھے۔ آج انشاءاللہ ہم ان آیات کا مفہوم بھی مختصر بیان کریں گے۔ فرسٹ آیا انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔
فرسٹ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم ہمارے پاس اس حالت میں آؤ، یعنی آپ کی موت اس حالت میں ہو کہ آپ مسلمان ہو، تابعداری کرنے والے ہو، فرما بردار ہو۔ یہ جو حق تقاتہ ہی ہے نا، اس کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اللہ کو بلایا نہ جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے۔ حق تقاتہ یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا جس طرح حق ہے۔ پھر اسی طرح دوسری آیت ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسنون خطبہ میں پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ بڑا پیارا میننگ اس آیت کا ہے۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو۔ جب یا ایھا الناس کا ورڈ استعمال ہوتا ہے اس سے مراد تمام انسان ہیں، تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اے تمام جہان کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اس ایک جان سے اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنایا، اور اس جوڑے سے مراد آدم علیہ السلام اور امی حوا۔ جوڑا بنایا، اس جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے کئی مردوں اور عورتوں کو زمین پر پھیلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ تم اس اللہ سے ڈرو جس سے تم مانگتے ہو، جس سے تم سوال کرتے ہو، اور رشتے جو ہیں ان کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ہر لحاظ سے دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ کی محبت اختیار کرنا۔ تقوی صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، بلکہ تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کو اللہ کے ڈر سے نہ کرنا، اور جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے اللہ کی محبت میں، اللہ کی چاہت میں، اللہ کی الفت میں اپنی جان کو، اپنے نفس کی نفی کر کے ان کاموں کو کرنا، یہ تقوی ہے۔ تیسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر تقوی کی تاکید اللہ تعالیٰ نے کی۔ وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی اور سچی بات کہا کرو۔ اور یہاں پہ میں انشاءاللہ ایک پوائنٹ نوٹ کروں گا، کچھ بردرز اور سسٹرز اس آیت کو اس معنی میں لیتے ہیں کہ قولوا قولا سدیدا کا معنی یہ ہے کہ شاید جو منہ میں آئے وہ بول دینا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ قولوا قولا سدیدا کے معنی یہ ہے کہ آپ ہمیشہ حق بیان کریں، حق بات کو کر دیں چاہے کسی کو بری لگتی ہے، اور جو باطل ہے، جو رونگ بات ہوگی، آپ نے اس کو ہرگز نہیں کرنا چاہے اس سے کتنے لوگ خوش ہوتے ہوں۔ یہ ہے قولوا قولا سدیدا۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہی آگے فائدہ بتاتے ہیں۔ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سیدھی سچی بات کرو۔ اس کا انعام کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کی اصلاح کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کی اصلاح کریں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بس وہی حقیقی کامیاب و کامران ہے۔ ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، ماہ مبارک چل رہا ہے، اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی کے اندر
یہ ماہ مقدس اور یہ ماہ رحمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا موقع دیا کہ ہم اس کے اندر موجود ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ، جسٹ امیجن کتنے ہی آپ کی مسجد کے نمازی، کتنے ہی آپ کے کلاس فیلوز، کتنے آپ کے کولیگز اور آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ جو پچھلے سال رمضان کے اندر آپ کے ساتھ موجود تھے، روزے رکھتے تھے، تراویحاں پڑھتے تھے، اس سال وہ موجود نہیں ہیں، وہ اپنی قبر کے اندر ہیں۔ جسٹ امیجن کہ اگلے سال ہم یہاں نہیں ہوں اور ہم اپنے گناہوں کی بخشش بھی نہ کروا سکیں۔ اس میں مجھے ایک حدیث یاد آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر قدم رکھا اور 3 مرتبہ فرمایا آمین آمین آمین، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، آپ نے پہلے تو کبھی اس طرح نہیں کیا، اب ایسا کیوں؟ تو فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور 3 باتیں مجھ سے کہی تھیں اور ان پر میں نے آمین کہا۔ پہلی بات، اے اللہ اس شخص کو ہلاک کر دے، اس کو برباد کر دے جس نے اپنی زندگی کے اندر اپنے والدین کو بوڑھا پایا، ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو بخشوا نہ سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا کہا؟ آمین۔ دوسرا شخص، جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے ایسا شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور درود نہیں پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ تیسرا شخص، جبرائیل علیہ السلام نے کہا وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے ایسا شخص جس نے اپنی زندگی کے اندر رمضان کو پایا اور وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر کہا آمین۔ اللہ اکبر۔ جسٹ امیجن، کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے اندر تو نہیں شامل؟ کیا ہم اپنی بخشش کروا رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں کہ نہیں؟ آج ہم نے انشاءاللہ اس بارے میں سوچنا ہے اور فکر کرنی ہے، اور انشاءاللہ ہم نے اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے، رو کر، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کر کے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، رحمتوں کے، جنتوں کے دروازوں کو کھول دیا۔ آپ اللہ سے دعا کریں قبولیت کے ٹائم، بلکہ رمضان میں تو ہر ٹائم اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بخشیں گے۔ پھر ہم انشاءاللہ اس بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں رمضان کی۔ رمضان کے ہم روزے رکھ رہے ہیں، آخر ہمیں اس کا اجر کیا ملے گا؟ تو حدیث کی روح سے ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کتنی پیاری حدیث ہے کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے، ساتھ 2 شرائط رکھنی، ایمانا و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس شخص کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ خلاص، کتنی بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے لیے۔ آج کل تو الحمدللہ سردیوں کے روزے ہیں، چھوٹے دن ہیں، مختصر دن ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزوں کو رکھیں، اور اس لیے نہیں رکھیں کہ میں اپنے ٹیچر کو یہ کہہ سکوں کہ ٹیچر آج میرا روزہ ہے، مجھے ہوم ورک نہ دیجیے۔ اس لیے نہیں رکھنے کہ میں اپنے بوس سے کہہ سکوں کہ آج میرا روزہ ہے، مجھے زیادہ کام نہ دیجیے، بلکہ روزے کس شرط پر رکھنے ہیں، کس لیے رکھنے ہیں؟ اللہ کے لیے رکھنے ہیں، ایمان و احتسابا، ایمان کی حالت میں رکھنے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے ثواب کی نیت پر رکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ پھر انشاءاللہ لاسٹ بات، تراویح اتنی بڑی بلیسنگ ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ وہ قیام اللیل جو رات کے پچھلے پہر ہم کرتے ہیں، جس کو تہجد بھی کہتے ہیں، قیام اللیل بھی کہتے ہیں، تراویح بھی اسی کو کہتے ہیں، اس کا ثواب ہمیں پہلے وقت میں پڑھنے پر آخری والا ثواب مل رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ اپرچونٹی ہے ہمارے لیے۔ دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیم اسی طرح کی حدیث ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کے اندر قیام کیا، قیام اللیل کیا، پھر 2 شرائط وہی آ گئی، ایمان و احتسابا، ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ کیا ہم سارا دن ہم اپنی دنیا کے لیے گزارتے ہیں؟ کیا ہم یہ کچھ لمحات جن کو قرآن مجید میں ایام معدودات کہا ہے کہ گنتی کے چند دن ہیں، کیا ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو اللہ کے راستے پر صرف نہ کریں؟ تو آئیے آج انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم رمضان کو قیمتی بنائیں گے اپنے لیے، رمضان کی قدر کریں گے، اور جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے
ہم اس طرح رمضان کی قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں برکتوں سے بھی نوازے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔